اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے اس سے زیادہ ہم اس مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑھ کر عظیم چیز کوئی نہیں ہے۔ تو یہ روایت ابن حبان کے اندر ہے اور مستدرک حاکم کے اندر ہے، امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ایک سال قبل ہم نے شرح بلوغ المرام شروع کی تھی اور کبھی بھی ہم نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ اس کو ترک کر دے، بلکہ یہ ایک بڑی جامع کتاب ہے۔ اس کے اندر ہر طرح کے مسائل حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کر دیا، یعنی فقہی ابواب پر ہے، طہارت سے شروع ہوتے ہیں، پھر نماز کا باب ہے، اس طرح سارے مسائل جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے، معاشری معاملات سے، ہر معاملہ اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ سرسری طور پر جو ضروری باتیں ہیں وہ اس کے اندر نقل کر دی گئی، جس میں 1500 سے زائد احادیث ہیں جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے، معاملات اور دین وغیرہ سب اس کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اس کو ہم ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھ دیں، ترجمہ تشریح، مختصر تشریح کے ساتھ، تاکہ ہر مسئلے کا حل ہمیں مل سکے اس کتاب کے ذریعے۔ تو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے شروع سے بھی کچھ ابواب نقل کیے، کتاب الطہارہ چل رہا تھا ہمارا، لیکن اس کے بعد ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا ایک کتاب الجامع، جو اس بلوغ المرام کی آخری کتاب ہے۔ کتاب الجامع اس کو شروع کیا تھا، وہ معاشرتی آداب کے حوالے سے ہے اور آپس کے تعلقات کے حوالے سے، اور بہت اہم اس کے اندر مضمون ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے باب الذکر والدعا شروع کر دیا تھا، اور جو ہم نے آخری درس کے اندر حدیث بیان کی تھی وہ آپ ڈسکرپشن میں ہم وہ اس کا لنک دے دیں گے کہ یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے، یعنی وہ آخری حدیث یہ تھی کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اس حوالے سے ہم نے مختصراً شرح بھی بیان کی تھی۔ تو آج ہم اس سلسلے کو آگے دوبارہ شروع کر رہے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور دعا یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم وقتاً ہم بیان کرتے رہیں گے، تاکہ یہ اہم ترین ایک سلسلہ ہے بلوغ المرام کی شرح، یہ مکمل ہو جائے تو آپ کو ہمارے چینل سے ہر مسئلے کا حل بھی مل جائے۔ تو آج جو حدیث ہم بیان کرنے والے ہیں وہ 4 حدیثیں ہیں مختصر، اور ہم اس کا ترجمہ اور مختصر ان کی شرح بیان کریں گے۔ پہلی حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، معنن صحیح ہے اگرچہ ضعف اس کے اندر موجود ہے، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عین عبادت ہے، عبادت کی روح ہے دعا۔ تو اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے اس سے زیادہ ہم اس مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑھ کر عظیم چیز کوئی نہیں ہے۔ تو یہ روایت ابن حبان کے اندر ہے اور مستدرک حاکم کے اندر ہے، امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ کیوں محبوب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا وہ عبادت ہے جس کے اندر بندہ اپنے آپ کو عاجزی میں ڈالتا ہے اور اپنی عاجزی دکھاتا ہے، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ آتا ہے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، تجھ سے ہم مانگنے والے ہیں، ہم تیرے ہی در کے فقیر ہیں۔ تو اسی لیے یہ دعا جو ہے اصل عبادت کی روح ہے، اور بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو پسند ترین عبادت یہ ہے اور یہ عبادت کی روح بھی ہے۔ اسی طرح جو اگلی روایت ہے وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد۔ یہ بھی سنن نسائی کی روایت ہے اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کو درست قرار دیا، صحیح قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آج کل ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کیا ہے کہ نماز ختم ہوتی ہے بعد میں دعا کرتے ہیں، ہاں یہ بھی اچھا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا ہے، لیکن اجتماعی دعا کا کوئی تصور نہیں، پھر بھی لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا وہ نماز اور اقامت کے درمیان کی دعا، یہ اکثر اوقات لوگ نہیں کرتے،
واضح طور پر قبولیت کا وقت بیان کیا گیا ہے، تو اس دوران اگر دعا کی جائے تو وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو چوتھی حدیث ہے آج کے درس کی، وہ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم کریم، بے شک تمہارا رب بڑی ہی سخاوت کرنے والا ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، اللہ تعالیٰ حیا محسوس کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو اپنے ہاتھوں کو، اپنے بندے سے اللہ حیا محسوس کرتا ہے جو اپنے ہاتھوں کو اللہ کے طرف اٹھاتا ہے کہ اللہ اس کو خالی لوٹا دے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر، اللہ اس کی دعا کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اگر اس وقت قبول نہیں ہوتی تو یہ ذخیرہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں پچھلے دروس کے اندر کہ دنیا کے اندر نہیں تو آخرت میں ضرور ان کا اجر ملے گا۔ یہ بھی روایت سنن اربعہ کی ہے، سنن نسائی کے اندر نہیں ہے، اور امام حاکم نے اس کو درست قرار دیا ہے۔ تو دعا کے حوالے سے یہ 4 حدیثیں ہم نے بیان کی کہ دعا عبادت کی روح ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے، جو نماز اور اذان اور اقامت کے درمیان کرے تو قبولیت کی گھڑی ہے، اور پھر آخر میں کہ اللہ تعالیٰ بڑا سخی ہے، اللہ تعالیٰ حیا محسوس کرتا ہے کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو دعا یقیناً بہت عظیم عبادت ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے انفرادی طور پر دعائیں کیا کرتے، چلتے پھرتے بھی دعائیں کیا کرے، بیٹھ کر نماز سے پہلے، نماز کے بعد اکیلے طور پر دعا کریں، رات کو تہجد میں دعا کریں، تو دنیا کے مسائل بھی حل، آخرت کی مشکلات بھی آسان۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔